بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے، جو آپ ہمارے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں یا ٹیلی گرام کے ہمارے جو ہے وہ چینل کے اندر جو ہے وہ گروپ کے اندر ہمیں کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ٹاپک ہے جی آفاق، اردو کی چھٹی کتاب، صفحہ نمبر 11۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اور یہ ہمارا سبق نمبر 3 ہے، اسلام کا بہادر بیٹا۔ یہ سبق کا جو ہے وہ ٹاپک ہے اور سبق کا عنوان ہے، اور یہ سبق نمبر باب نمبر جو ہے وہ سویم ہے۔ اس کو سویم نہیں پڑھنا، یہ سویم جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے جی، اس کی یاد رکھیے گا، یہ غلطی ہے کاتب کی کہ اس نے یہ کی جگہ پہ حمزہ ڈال دیا۔ یہ سویم ہوتا ہے اور اسی سے سویمبر آتا ہے یا سویمر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، انگلش والا نہیں، اردو والا ہے۔ مقاصد یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچوں کے اندر جو ہے وہ کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوں گی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ برحق اور بہتر اور درست سمت ہوئی ہے، اور اس کا اثر جو ہے جو ضروری تھا وہ سارے کا سارے مقاصد پورے ہوئے ہیں چھٹی کلاس کے بچوں کے اندر۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جان سکیں، سن کر معلومات کا ادراک کر سکیں اور ان کے جواب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ اشارات کی مدد سے دیے ہوئے موضوع پر 3 پیراگراف پر مشتمل ایک مضمون لکھ سکیں۔ یہ بالکل وہی گیپ سمری ہے، میں پیچھے بھی 1-2 لیکچر کے اندر آپ کو جو ہے وہ سمجھا کے آیا ہوں، جو ہم انگلش کے جو ہے نا وہ لیکچرز کے اندر کرتے آ رہے ہیں۔ بالخصوص میں مناج پبلیشرز اور جو لارل پبلیشرز کے ہمارے لیکچرز ہیں ان کے اندر بھی میں نے بڑی تفصیل سے یہ سمجھایا ہوا ہے، اور آفاق کی انگلش لیکچرز کے اندر بھی میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہوئی ہے۔ مضمون مشتمل ایک مضمون لکھ سکیں، نصابی کتب کے علاوہ دیگر کتب کو پڑھ کر مضمون سمجھ سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر نصابی کتاب کے علاوہ چھٹی کلاس کے بچے کو آپ نے اخبار پڑھنا سکھا دیا اردو کا، یا کوئی اور اردو کی بک آپ نے اس کو پڑھنی سکھا دی ہے، ایک بھی آپ نے حرف بحرف پڑھا دیا نا ساتھ، چاہے آپ نے اس کو جو ہے وہ ایڈیشنل اسٹڈی کے طور پہ پڑھائی ہے، یہ جیسے دیکھیں نصابی کتب کے علاوہ یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے طور پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کی ہے، تو دیٹس اپ ٹو یو۔ تو آپ نے بہت بڑا ایک نہ صرف اسکول کے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اسکول سے چھٹی کی درخواست لکھ سکے۔ چھٹی کی درخواست کا جو ہے وہ اگر آپ نے ڈرافٹ، میں انشاءاللہ عزیز اس پہ آپ کو ایک الگ جو ہے وہ لیکچر دے دوں گا اور میں ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا۔ اس میں صفت اور موصوف کی شناخت کر سکیں۔ اس میں صفت کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کسی بھی فعل کے اندر اس کی صفات کو ڈال سکے، اور موصوف کی شناخت کر سکے۔ ہم اس کو جو ہے نا قواعد کے اندر جا کر تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے جی مترادف الفاظ، جس کو انگلش میں سینونیمز کہتے ہیں، کا برمحل استعمال اردو کے بنیادی الفاظ کے حوالے سے سیکھ سکیں۔ میں یہ آپ کو اردو کے اندر انگلش کی چیزیں اور انگلش کے اندر اردو کی چیزیں اس لیے بتاتا ہوں چونکہ ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے، دفتری زبان ہے، وہ انگلش ہے پاکستان کی، آئین پاکستان کی روح سے، اور ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے، جو قومی زبان ہے، وہ اردو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان دونوں زبانوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس کے ساتھ ہماری پھر جو شرعی یا ہماری جو روحانی اور ہماری جو مطلب اسلامی جو زبان ہے وہ عربک ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہ ایک الگ لیکچر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ لیکچر الگ سے کبھی پھر ہم آپ کو جو ہے نا وہ سمجھائیں گے، یا آپ کو ضرورت پڑی تو اس کے اوپر پھر تفصیلی ایک نیا ٹاپک ہے، ان ڈیٹیل جو ہے نا لیکچرنگ سٹوری اس پہ ایک بنائیں گے۔ اہم الفاظ: جنگجو، پشت، آواز، بے جگری، افراتفری، غضب۔ جنگجو جسے انگلش میں آپ گلیڈیٹر کہتے ہیں، جسے انگلش میں آپ جو ہے وہ جو لڑنے والا دیوتا ایکلیس، ٹھیک ہے جی۔ پشت، کمر، آواز، بے جگری، بے دلی، افراتفری۔ افراتفری کا مطلب ہے کہ جو ہے بھگدڑ مچ جانا۔ غضب، غصہ، غصے کی انتہا کو کہتے ہیں۔
تو چلیے آپ جو ہے وہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا۔ بعض مورخین نے ان کے نام کے ساتھ وقاص لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں امپورٹنٹ میں بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 6 ساتھیوں کے نام بتائیں۔ اب میں بول دیتا ہوں جی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چونکہ میں تینوں کو بول چکا ہوں، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوتا ہے۔ اور غزوہ کسے کہتے ہیں، دو اور بیان کرنے ہیں، تو حضرت طلحہ بن زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، 6 ہمارے پورے ہو گئے جی۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس کے اندر بنفس نفیس اللہ کے رسول نے خود شرکت کی ہو، اور اس کی جو ہے نا وہ کمانڈر ان چیف کے طور پہ اس کی جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ کمانڈمنٹ کی ہو، اس کی کماندانی کی ہو، اور اس کی قیادت کی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چوتھی لائن سے پڑھ رہا ہوں جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زورہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا۔ اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ آپ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السابقون الاولون کہہ کر پکارا ہے یا اور جنت کی بشارت دی ہے۔ السابقون کا مطلب ہے الاولون، جو پہل جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں، شروع کے بدری صحابہ، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی پہلے جو پہلے 100 صحابی تھے جنہوں نے پہلی جو ہے وہ ہجرت بھی کی، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکے میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کیے۔ آپ نے نبوت کے 13ویں سال نبی پاک کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ٹیچنگ پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں جی جلدی سے۔ مولمانہ نقطہ برائے اساتذہ، سبق کا متن پڑھانے سے پہلے متن ٹیکسٹ ہوتا ہے جی، جسے انگلش میں ٹیکسٹ کہتے ہیں نا، اس کو اردو میں متن کہتے ہیں۔ اس کی جمع متون آتی ہے، ٹھیک ہے جی، متون، میم تے واو نون۔ پڑھانے سے قبل، پڑھنے سے پہلے کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں، تاکہ اس کا تو بہترین حل آپ ان کو ورک شیٹ بنا کے دے دیں تو بیسٹ آپشن ہے، تاکہ سبق سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ بچوں سے متن کی خواندگی کروائیں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کا درست لفظ اور معنی بھی بتائے جائیں۔ میں نے بڑی دفعہ آپ کو یہ بتایا کہ یہ لفظ معنی نہیں ہے، یہ لفظ معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو معنی پڑھنا ہے، معنی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں غلط علام ہو چکا ہے، لیکن اصل لفظ جو ہے وہ معنی ہے۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو، نیا ٹاپک، اور یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔